دجال کو جو معجزات دیے جائیں گے کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا؟ نہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ اس کو یہ طاقت دی ہے نا. دجال کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے. تو اسی دجال نو لے کے بیٹھے ہو. لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فراڈ نے بخاری مسلم کی. کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے؟ اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں. وہ تو سارے مان رہے ہیں. وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ وسوسے دلاتا ہے لوگوں کو. تو یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا، اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج. کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج. اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لیے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیہ بولتے ہیں، یا اردو میں ہم معجزہ کا لفظ. عربی میں بھی معجزہ کا لفظ ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوا. یہ محدثین کی اصطلاح ہے. معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی شے. اور کسی اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت. اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج. استدراج، کرامات اور معجزات. اور ایک اور چیز ہے ایلوژن، آنکھوں کا دھوکہ. یہ چوتھی ٹرم ہے. ان چاروں کے اوپر میں نے 4 لیکچر اکٹھے دیے ہیں. 7 گھنٹے کی گفتگو. مسئلہ نمبر 131 ABCD وہ آپ دیکھیں. اللہ کے فضل سے اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش ہے. تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ ساری جو شعبدہ بازی ہے نا، یہ صرف ادھر نہیں ہے. کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے، پرسوں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا. اب میری وائف کے ساتھ ہے، میں ان کو لے جاؤں. اور میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے. آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہنٹنگ کے نام سے چل رہا ہے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام؟ جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، قمیضیں کٹ جاتی ہیں، بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں، سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں. اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علیحدہ سے ایک پیرلل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا، شیاطین کا. اس کے لیے باقاعدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں. اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفک چینل ہے نا، اس کے اوپر کئی مہینوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ. آپ رات کے وقت وہ پہلے وہ 11 سے 11:30 سے 12:30 پروگرام لگتا تھا. آج کل شاید وہ رات کو 1:30 سے 2:30 بجے تک لگتا ہے، یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق. اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں. باقاعدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں، ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو میں سائنٹیفکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں. پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں، باقاعدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر. جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے، آپ الیکٹریشین ہائر کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں. وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں، اپنے جو بھی کلمات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو پھر وہ بھگاتے ہیں. اور باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، گاڈ کے نام کے اوپر. تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے. جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا، جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے مسلمان پہ بھی پڑتی ہے، اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے. اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں. ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے، اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں، یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی. دوئے دیں گی. وہ فزیکل فینومینا ہے. اس طرح اللہ نے ایک روحانی فینومینا بھی رکھا ہے کہ گاڈ کے نام پہ، اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے. اور وہ یقین کریں پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیاطین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں. وہ نکل بھی جاتے ہیں. تو جاؤ پھر اللہ کے بندوں بیعت کر لو عیسائیاں دی جا کے، اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی بے نمازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے، دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں. اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، یہ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو.
اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیاطین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں جو وظائف موجود ہیں، مسئلہ نمبر 109 ہے میرا جنات تعویذات کے اوپر، موٹے موٹے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے۔ جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے، گرین کارڈ میں، بلو کارڈ میں بھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلعے میں آ جاتا ہے۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ لیں 3 دفعہ صبح اور شام۔ صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں، شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفایت کر جائیں گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آخری 3 صورتیں بخاری اور مسلم میں ہے، المعوذات ہیں، یہ 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ تو یہ ہمارا الگ سے بھی یعنی میں نے 5 وظائف کے اوپر علیحدہ سے ایک آسان وظیفے جو ہیں، آیت الکرسی، آخری 3 صورتیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر، اور اعوذ بکلمات اللہ، یہ والا وظیفہ۔ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ باقی استدراج الوژن کے اوپر 131 ABCD دیکھ لیں۔ قرآن کی آیات اور صورتوں کو مخصوص تعداد میں اس نیت سے پڑھنا کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ کوئی بدعت نہیں ہے اگر آپ انڈیویجول کر رہے ہیں۔ اگر آپ پورا محلہ اکٹھا کروا کے یہ کروا رہے ہیں پھر تو اجتماعی عبادت تو بدعت ہو جائے گی۔ انڈیویجولی تو آپ کریں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں، اس کے اندر کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو۔ اور اس طریقے سے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے دم کے ذریعے تو اسے ضرور پہنچائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کسی نے اگر تجربے سے کوئی چیز حاصل کی ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور وہ دعا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سنت دعائیں جو ہیں لے کے چلیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پرفیکٹ دعا ہے۔